دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، بار آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تو آج وہ غزل جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور جس کے پہلے 2 شعر ہو چکے ہیں، اس کا تیسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ غزل ہے ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا راز تھا اپنا۔ اور وہ ناظرین جن کی شاید اس طرح توجہ نہ گئی ہو، ان کے لیے کہ یہ غزل جو ہے یہ بحر حضج مسمن اشتر میں ہے، اور جس کے ارکان ہیں فاعل، مفاعیل، فاعل، مفاعیل، اور اس بحر کو بحر مقطع بھی کہتے ہیں، ان 2 حصوں میں منقسم بحر۔ تو آئیں اب شعر نمبر 3 کی تشریح بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیں۔ دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، تو اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دوسرا مصرع، بار آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا۔ تو بار فارسی کے اندر بالآخر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، آخر کار یا بالآخر، اور پاسباں گیٹ کیپر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی چوکیدار بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس شعر کی جو ہے وہ ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ تو تشریح جس طرح سے میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مرزا غالب جو ہیں جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں تو وہ بسا اوقات ایک پورا منظر نامہ، ایک پورا واقعہ جو ہے وہ منظوم کر ڈالتے ہیں، تاکہ اگر آپ اس کو ایک یوں سمجھیں کہ ایسے کی صورت میں، ایک مضمون کی صورت میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو ہوا یوں کہ مرزا غالب جو تھے وہ اپنے محبوب کے در پر گئے۔ چنانچہ جو محبوب کا پاسبان یعنی دربان تھا، اس کے دروازے پر مقرر چوکیدار تھا، اس نے مرزا غالب کو کوئی گھاس واس نہ ڈالا، بلکہ یوں سمجھے کہ بڑا ذلیل کیا، بڑا رسوا کیا۔ 100 قسم کے آگے سے جو ہے وہ تان جو ہے وہ یا تانے مارے مرزا غالب کو کہ آپ کس ذلت کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، پڑے ہیں۔ تو اس پر جو رقیب تھے یا اس کے علاوہ ایسے احباب جو چاہے رقیب نہ بھی ہوں لیکن مرزا غالب کو جاننے والے تھے، انہوں نے مرزا غالب کی جو ہے تھوڑی سی کلاس لی کہ آپ حضرت اتنے معزز ہونے کے باوجود اس قدر ذلت جو ہے وہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے اس دربان کی جو ہے بڑی عزت افزائی کر رہے ہیں، اس کو بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے وہ بلا رہے ہیں، لیکن وہ آگے سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ ذلیل پر ذلیل کیے جا رہا ہے، آپ اس کی ہر بات کو جو ہے وہ ہنسی میں اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار ماجرا کیا ہے؟ کیوں آپ اس حد تک جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اس کی ہر بات کو جو ہے نگلیکٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے ہنسی میں اڑا رہے ہیں، جیسے اس نے آپ کی کوئی تذلیل کی ہی نہیں؟ چنانچہ اس پر پھر مرزا غالب جو ہے اپنا جواب منظوم الفاظ میں دیتے ہیں، اور وہی اس شعر کی جو ہے وہ تشریح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں غالب، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، کہ احباب ناقدین، اے مجھے ملامت کرنے والے احباب، یہ مجھے جتنا بھی ذلیل کرے یہ شخص، مجھے چاہے جیسے برے القاب سے بھی کیوں نہ پکارے، میں اس کی کسی بات کو جو ہے وہ دل پہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اس کی ہر بات کو نگلیکٹ کروں گا، ہنسی میں اڑا دوں گا۔ بھئی ایسی کیا آفت آ پڑی آپ پر، کیوں ہنسی میں اڑائیں گے اس کی ہر بات کو؟ بارے آشنا نکلا ان کا پاسباں اپنا، کہ یہ جو دربان جو ہے اپنا جو ہے وہ دوست نکل آیا ہے، اپنا آشنا نکل آیا ہے۔ تو اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مجھے تھوڑا سا یوں سمجھے کہ سپیس دے گا۔ یہ آشنا جو ہے، یہ میرا دوست جو ہے، جو کہ دربان ہے میرے محبوب کا، یہ یقیناً اب میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جس طرح سے باقی احباب کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح سے باقی احباب ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محبوب کے دروازے پر، دیگر رقبا یا رقیب، تو یہ بڑے کھرے انداز کے اندر اور بڑے کرخت لہجے میں جو ہے ان کو جواب دیتا ہے کہ جائیں بھائی، کوئی ملاقات کی سبیل نہیں، لیکن چونکہ یہ میرا دوست نکل آیا ہے لہٰذا مجھے اب امید لگ گئی ہے کہ میں جب بھی در یار پر
بہر ملاقات آؤں گا تو یہ جو دربان ہے میرے لیے یقیناً تھوڑا سا نرم گوشہ رکھے گا، تھوڑا سا جو ہے حق کی آشنائی جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا، اس کی لاج رکھے گا، اور مجھے اس طرح سے کھرا جواب نہیں دے گا کہ حضرت تشریف لے جائیں، یہاں کوئی ملاقات کی سبیل نہیں ہے، بلکہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ملاقات کا بہانہ جو ہے وہ نکال لے گا۔ لہٰذا اب یہ جو شخص ہے جو کہ دربان ہے، پاسبان ہے میرے یار کا، اور میرا آشنا نکل آیا ہے، لہٰذا اب یہ میرے ساتھ جیسا بھی لہجہ اختیار کرے، مجھے چاہے جتنا بھی ذلیل کرے، میں اس کی کسی بات کو دل پر نہیں لوں گا، اس کی کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا، بلکہ اس کی ہر بات کو کیا کروں گا، ہنسی میں جو ہے وہ اڑا دوں گا، ہنسی میں ڈال دوں۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح مرزا غالب نے ایک یوں سمجھیں کہ پورا ایک منظرنامہ ہے، پورا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور مرزا غالب نے 2 مصروں میں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے منظوم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامہ ہو چکا اپنا۔ لیکن ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک ویڈیو میں جب دوسرا شعر لگا دیا جائے تو کسی صاحب کو اگر وہی شعر مطلوب ہو تو پھر کوئی ہے راستہ اس شعر کو تلاش کرنے کا، کیونکہ نہ تو پھر اس شعر کو آپ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں سر فہرست اس کو نقل کر سکتے ہیں، نہیں آپ اس شعر کو جو ہے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں ہی لکھ سکتے ہیں، چونکہ ٹائٹل میں وہی مصرع یا وہی شعر درج کیا جائے گا جو کہ ویڈیو کے آغاز میں ہوگا۔ لہذا پھر اس کی کوئی سبیل نہیں کہ اس شعر کی نشاندہی جو ہے وہ کی جا سکے۔ بس ایسے ہی ہے کہ کوئی صاحب جو ہے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اچانک ان کے سامنے وہ شعر بھی آ جائے، تو اس لیے میں حسب دستور اس شعر کے لیے بھی الگ ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا، اور اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر موجود بھی ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہیں وہ کر سکے تو ان سے التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ان تک بھی میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور التماس بھی ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ یہ لائک یہ نہیں کہ آپ اس کو دل سے پسند کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں بندہ ناچیز جو بھی کہتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ سب کو پسند آئے، بلکہ ممکن ہے کہ کسی ایک کو بھی پسند نہ آئے، تو اس لائک کا مطلب صرف سپورٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے لائک کا جو نشان ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو یوٹیوب کو یہ میسج آتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے پسند کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی ریچ بڑھا دیتا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا پھیلا دیتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ دے دیا کریں، اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اسی طرح سے شیئر کرنے سے بھی یہی مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے، اگر آپ شیئر بھی کر دیں گے تو اس سے بھی جو ہے ویڈیو کی ریچ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اگلی ویڈیو تک بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔